اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ میرا نام اویس مظہر ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میری آج کی ڈسکشن کا موضوع ہے ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ یہی پہچان تھی میری، ہر پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی۔ میرے دوستو، پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہمیں ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس میں بہت ساری نیگیٹو اسپیکٹ تو وقوع پذیر ہو رہے ہیں، لیکن وہ وقتی ہیں۔ تم مجھے یہ تو بتاتے ہو کہ کل وہاں پر کولر کے ساتھ زنجیر سے بندھا ہوا گلاس دیکھا تھا، لیکن تم مجھے یہ نہیں بتاتے کہ کسی نے وہ کولر بھی فی سبیل اللہ رکھا تھا۔ تم مجھے یہ تو بتاتے ہو کہ مسجد میں جاتے وقت اپنے جوتوں کا خیال رکھنا، اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن تم مجھے یہ نہیں بتاتے کہ کسی نے وہ مسجد بھی فی سبیل اللہ بنوائی تھی۔ کوئی آج اس کا بجلی کا بل بھر رہا ہے، کوئی اس کو پانی فراہم کر رہا ہے، تو کوئی اس کی تعمیر نو کر رہا ہے۔ تم پاکستان میں ہونے والی ناانصافی، کرپشن اور لوٹ مار کا تو ذکر کرتے ہو، لیکن پاکستان کی عظیم ہستیوں، پاکستان کے عظیم کارناموں کا ذکر نہیں کرتے۔ الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ فار دیٹ کہ میں اس عظیم ملک سے تعلق رکھتا ہوں جس کی ایجنسیز دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ دنیا کی تمام ایجنسیز، تمام ملک اس سے خوف زدہ ہیں۔ الحمدللہ میں اس ملک سے تعلق رکھتا ہوں جس کی ایک عظیم اور منظم فوج ہے۔ الحمدللہ میں اس ملک سے تعلق رکھتا ہوں جس نے کھیل کے میدان میں سب سے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ میں کرکٹ میں چلا جاؤں، فٹ بال، ہاکی میں چلا جاؤں، یا میں سنوکر کے محمد آصف کا ذکر کروں، میں باکسر محمد وسیم کا ذکر کروں، یا باکسر عامر خان کا ذکر کروں، میں ایدی ٹرسٹ کا ذکر کروں، یا میں سارم برنی کا ذکر کروں۔ کوئی شوکت خانم بنا دیتا ہے تو کوئی آج احساس ٹرسٹ بن رہا ہے۔ لگے رہو تم بھی مایوسی پھیلانے میں، میں بھی اپنا کام جاری رکھوں گا انسپائریشن بڑھانے میں۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ دوستو، پاکستان کو جو اس وقت بہت سارے معاشی پرابلمز یا کچھ دہشت گردی کے حوالے سے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اوپر سے اوپر ہی چلا جائے گا۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ان انگلش، ٹف سچویشنز کریٹ اسٹرانگ پیپل۔ پاکستان کو جتنی بھی مشکلات آئیں یا جتنی بھی درپیش ہیں اس وقت، ان سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نبٹتا ایک عظیم اور طاقتور ملک بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، دس از اسامہ اسپیکنگ فرام بہاول نگر۔ آج کا ٹاپک مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ پاکستان اتنا بدحال اور شکستہ پا نہیں ہے جس طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے تمہیں کیا دیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے۔ ہمیں پہچان دی ہے، ہمیں تشخص دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں عزت دی ہے۔ مجھے ایسے پاکستان پر فخر ہے جو 27 رمضان کی عظیم رات کو مارز وجود میں آتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی بہنوں نے بھائی، عورتوں نے سہاگ، اور ماؤں نے اپنے لخت جگر قربان کیے، اور کم و بیش 7 لاکھ فرزندان اسلام اس پر قربان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ مجھے ایسے پاکستان پر فخر ہے، ایسے پاکستانی ہونے پر فخر ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، روحانی فیض ہے، اور ایسا پاکستان جس پر سورج روزانہ نئی امنگوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور اس کے عظیم لوگوں میں بھائی چارہ اور اخوت پائی جاتی ہے۔ اگر قدرتی آفات کو دیکھیں تو یہ ایسے عظیم لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور جان دینے سے بھی نہیں گھبراتے۔ دنیا میں اس عظیم مملکت خدا داد ایسے لوگ جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں، اور یہ پاکستان میں دنیا میں ایمبولینس سروس جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، ایدی فاؤنڈیشن کے نام سے دنیا میں سب سے بڑی فاؤنڈیشن پاکستان میں ہے۔ الحمدللہ مجھے ایسے پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اور دنیا میں 7ویں نمبر پر عظیم ترین، طاقتور ترین فوج پاکستان کی ہے الحمدللہ۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرص پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خدا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔